अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं शिराज अहमद शराजी हूँ। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से। अब तक कितने महाजरीन जो है वो उनको वापस भेज दिया गया है, रिपेट्रिएशन का जो ये अमल है ये कहाँ तक पहुँचा है, और जो अफ़गान महाजरीन यहाँ से वापस जा रहे हैं उनका क्या कहना होता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। इस्तीफ़ों का मामला एक दफ़ा फिर से जो है वो ज़ोर पकड़ने लगा है। कौमी असम्बली के कमेटियों से इस्तीफ़ों के बाद अब सेनेट के कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब तक कितने सेनेटर ने इस्तीफ़े दिए हैं, कितने सेनेटर्स बाकी हैं, वो जो सेनेटर्स इस्तीफ़े दे रहे हैं उनका क्या कहना है। इन तमाम तरह मामलात पर काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है आफ्ताब जहान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अपनी कीमती वक्त का। ये बताइएगा, आप अफ़गान महाजरीन की वापसी पर काफ़ी गहरी नज़र है आपकी। अब तक कितने महाजरीन, कितने महाजर जो है वो वापस चले गए हैं, कितने अफ़गान रिफ्यूजीज़ को जो है डिपोर्ट किया जा चुका है, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो रिपेट्रिएशन का ये अमल है ये कहाँ तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया शिराज। देखें, पाकिस्तान ने जो रिपेट्रिएशन का अमल जारी किया है, अमल शुरू किया है, ये 2023 में किया था। एक तो 2023 में जब हमने रिपेट्रिएशन के अमल को शुरू किया तो वो हमारे पास फर्स्ट फ़ेज़ था, और उसके बाद सेकंड फ़ेज़ यानी 2025 में दोबारा से इनखला के इस अमल को जारी किया। और 2023 में जो टोटल 2 साल के अंदर पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भिजवाने में कामयाब हुआ तो वो 8,50,000 थे। ये तादाद सिर्फ 2 सालों के अंदर ही वापस जा सकें। और इसमें एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि इसमें जो ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी थी वो उनकी थी जो रज़ा कराना तौर पर वापस गए हैं, और वो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम थे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ये एक कॉन्सेप्ट है कि अफ़गानी है, लेकिन हमारे पास कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो 5 से 6 ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिसमें हमारे पास अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। जिसमें अगर बात करें तो एक तो वो आते हैं जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले, जिनको हम प्योर कार्ड होल्डर कहते हैं, और ये UNHCR के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जिनकी पाकिस्तान में जो तादाद UNHCR के मुताबिक है वो तकरीबन 14 लाख है या 14 लाख से ज़ायद है। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास आते हैं अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर, जो ACC कार्ड जिसको हम कहते हैं, और वो पाकिस्तान में 8,50,000 हैं। सही। इसके बाद गैर कानूनी जो है वो सबसे ज़्यादा है, जो एक जिसे हम कहते हैं कि एक अदाद शुमार के मुताबिक जो बताया जाता है वो 17 लाख है। लेकिन क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में 30 से 35 नहीं बल्कि 60 से 65 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, तो ये 3 कैटेगरीज़ ऐसे हो गए जिनका हमारे पास डेटा और फिगर मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान में एक कैटेगरी वो भी है जो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल उनके पास किसी भी किस्म के कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। और ये सबसे ज़्यादा उस वक्त पाकिस्तान में आए थे जब 2021 में अफ़गान जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की, उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर किया था। तो वो जाने बचाने के लिए दर पे दर जिसे कहते हैं कि वो बस निकल आए, और हाँ ज़्यादातर ख़वातीन जो भी है वो फिर निकल आए, और उनकी तादाद ज़्यादा है क्योंकि बॉर्डर्स में उनके एंट्री का और उनके पाकिस्तान में आने का जो डेटा है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। फिर एक कैटेगरी हमारे पास आ जाती है उनकी जो किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट होने की ख्वाहिशमंद है, जिसका आपने भी शायद किया था, जो यहाँ पे G6 में बैठे हुए हैं। ये 2000 तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, बाकी ओवरऑल जो हमारे पास फिगर है इन अफ़गान बाशिंदों का वो 20,000 है। लेकिन पाकिस्तान जो निकालने के हवाले से, जो इनखला के हवाले से ये अमल जारी किए, और इसको अब 3 साल तकरीबन हो गए, ये 9 महीने तो सेकंड फेज़ को हो गए, और सेकंड फेज़ में हम 3 वेव्स में से गुजरे हैं। एक तो 31 मार्च जो कि हमारे पास ACC कार्ड होल्डर्स की लास्ट मुद्दत पाकिस्तान में थी जो ख़त्म हो गई। उसके बाद क्रैकडाउन का हुकूमत ने कहा, लेकिन क्रैकडाउन नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास 30 जून था, और 30 जून को हमारे पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन इनको 2 महीने की मज़ीद एक्सटेंशन मिली जो कि अब 31 अगस्त को ये ख़त्म हो गया था। तो टोटल अब तक 2023 में हमने 23 और 24 में हमने 8,50,000 को निकाला है, निकालने में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा इन 9 महीनों में पाकिस्तान से सिर्फ 2 लाख अफ़गान मुहाजिरीन वापस गए हैं, और इन 2 लाख अफ़गान मुहाजिरीन में रज़ा कराना तौर पर वापस जाने की जो शरह है वो ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना शरह 2 महीने जो अगर हम कहें ना कि 2 लाख को हमने सेकंड फेज़ में निकाला है, तो पॉलिसी के हवाले से अगर हम देखें तो ईरान ने
ایک مہینے کے اندر 2 لاکھ افغانیوں کو نکالا، اور وہ سب ڈپورٹیز تھے. ریٹرنیز کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنے ڈپورٹیز کی تھی. تو پاکستان سے ریٹرنیز کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم پورے 9 مہینے کے اندر صرف 2 لاکھ افغان مہاجرین کو نکال سکیں، کیونکہ ہماری جو مہاجرین کے حوالے سے یا پناہ گزین کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ اتنی جسے ہم ایک مضبوط پالیسی کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایران کے جس طرح سے ہے. جب 2021 میں یہ لوگ آئے تھے، اور یہ جو لوگ اب بھی پروٹیسٹ کر کے بیٹھے ہیں، جو دھرنے میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بانی تحریک انصاف، اگر آپ کے اس میں عمران خان کا نام لے سکتے ہیں، تو عمران خان نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کو آئی ڈی کارڈ دی جائے گی پاکستان کی. ان کو یہاں پہ آئی ڈی کارڈ دینے کے بعد جاب اسکیلز ان کے پاس زیادہ ہوں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اور ان تمام جگہوں میں وہ جا سکتے ہیں. لیکن وہ وعدہ ایسا تھا کہ وہ وعدہ ہے کیا جو وفا ہو جائے والا سین تھا، کیونکہ اگلے ہی سال میں ان کی اپنی جو ایک تخت تھا وہ پلٹ گیا، تو وہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ مہاجرین ان وعدوں کی وجہ سے اب پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں ایک مہاجرین کی کیٹیگری وہ بھی ہے جنہوں نے پاکستان کی آئی ڈی کارڈ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے اسی آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے اوپر یہ مختلف ممالک میں سفر کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اتنی کیٹیگریز ہے کہ پاکستان نے اب 3rd ویو میں آ کے جو میپنگ کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ میپنگ کی جائے گی تمام مہاجرین کی. تو میپنگ کا مطلب یہ تھا کہ اب جب خیبر پختونخوا سے 1st ویو میں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا مانگا گیا، تو علی امین گنڈاپور کی جانب سے تو واضح الفاظ میں اس ریپیٹریشن کی مخالفت وہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں بھجوانا ہے واپس. وہ تو وفاق سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹائم فریم جو ہے ان میں اضافہ کیا جائے. 6 مہینے کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا. تو خیبر پختونخوا حکومت تو اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، وہ کھل کے اس چیز کی مخالفت کری ہے. ایون انہوں نے اب تو یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ہر صوبے میں اور ہر علاقے میں، کچھ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ کریک ڈاؤن میں جا کے چھاپے ماریں گے، اور یہ تمام تر کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائیں گے جہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کسی قسم کا کوئی آپریشن افغان مہاجرین کے خلاف نہیں ہوگا. وہ ان کو یوں سمجھ لے کہ وہ خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے لیے ایک ماں کا کردار ادا کریں، ایک رول یہی پلے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو واپس نہیں جانے دے رہے. اور مزے کی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کے صوبے اور پاکستان تحریک انصاف ان کا ساتھ دے رہی ہے، تب آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ میں جب 2nd ویو چل رہا تھا یہ جون کے اسٹارٹ میں، تو ان کے سینیٹر ہیں جو کہ انہوں نے سوال کیا تھا وزیر جو وہ مملکت ہیں برائے داخلہ طلال چودھری سے، ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹریشن کا عمل ہو رہا ہے، ریپیٹریشن کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جو ڈیٹ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فائنل ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، تو اس کو آپ میٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس وقت میں طلال چودھری نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ صوبے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں، جس میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومت ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اور واقعی میں اگر آپ آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا وفاق کے ساتھ اس میں کوآپریٹ نہیں کر رہے. تب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے. استعفوں کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے کمیٹیوں سے استعفے دیے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب سینٹ سے بھی استعفے آج جو ہے وہ جمع کروائے گئے ہیں، کیونکہ آپ کا پی ٹی آئی میں بھی کافی گہرے مراسم بھی ہے، اور کچھ سینیٹر کے ساتھ بھی ساری بات چیت آپ کی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں بنیادی وجوہات کیا ہے استعفے دینے کی؟ حکومت پر تو کوئی پریشر بلڈ نہیں ہو سکتا اس سے؟ شراز، آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد لے کے آئے تھے عمران خان کے خلاف، تو ایک دم سے اسمبلیاں تحلیل کر دی، ایک دم سے ہی سڈن جو فیصلے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم. ان کے لیے ان کو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کام کر رہی ہے نا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو اس کا اس حد تک جا کے نا امپیکٹ پڑے گا، تو وہ اب جب ان کو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے نا، تو انہوں نے اب استعفے دینے شروع کر دیے. پھر 2 دن تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک اسمبلی لگا لی باہر، اور وہی اسی اسمبلی میں آ کے اجلاس بلاتے رہے. تو اس کا فائدہ جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں نظر آ رہا ہے. اب جتنے استعفے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے نظر آ رہے ہیں نا، ان میں یہ ہے کہ اب خان نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے استعفے دینے ہیں، تو ایک کے بعد ایک استعفے ہمارے پاس آتے گئے. قومی اسمبلی والوں نے تو فوری دے دیا، اور اس کے بعد آج تو سینٹ والوں نے سپنے دے دیا ہے. اور ابھی بلکہ میں فیس بک پہ ہی دیکھ رہی تھی کہ سینیٹر فلک ناتھ چترالی نے بھی لگا دیا کہ خان کے اس پہ لبیک ہم نے کر دیا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟
یہ تو اب یوں لگ رہا ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے، آپ کیونکہ آپ خود بھی پی ٹی آئی کے اتنے وہ ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہی ہو رہی ہے، مطلب مکمل اس طرح سے ختم ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اب کیا بچا تھا کہ آپ کمیٹیوں میں تھے، آپ قومی اسمبلی میں اور آپ سینٹ میں نمائندگی کر رہے تھے، وہاں سے بھی آپ چلے گئے تو پھر آپ کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے کہ پی ٹی آئی اب کیا کرے گا، کس طریقے سے خود کو پریزنٹ کرے گا کہ یہ سیاسی جماعت بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا جی بالکل اس طرح افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے آج جو سینٹ سے استعفے دیے ہیں سینٹ کی مختلف کمیٹیوں سے، تو اس پر بھی تفصیلی بات کی کہ کمیٹیوں سے استعفے سے نہ تو حکومت پر کوئی پریشر بلڈ ہو سکتی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ کمیٹیوں میں کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس تھی، اور وہاں پر جب بھی کوئی اس طرح کا بل سامنے آتا تھا تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے وہ تنقید بھی کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک اختیار بھی تھا کہ اس بل کو وہ آگے پاس نہ کر سکے، اور ساتھ ساتھ جو مختلف اراکین تھے، کمیٹیوں کے ممبران تھے، ان کو الاؤنس بھی مل رہی ہوتی تھی، اور اب وہ بھی ان سے محروم ہو گئے۔ تو مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔